الصلاة والسلام على رسول الله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره قال صدقت۔ یہ حدیث جو ہے نا وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، تمام کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کل والا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا کہ یہی اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، معبود برحق ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا له، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا عجیب لگا، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سوال کرنے والے جو بندہ سوال کرتا ہے، اب یا تو اس کو پہلے سے معلوم ہو ساری باتیں تو پھر ہی وہ کہے گا نا بھی صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ اگر پہلے سے معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے سوال کیا، اب اس کو جواب کیسا ملا ہے یہ تو نہیں پتا۔ اگر پتا ہو تو پھر ہی کہے گا وہ آپ نے سچ کہا، پتا نہ ہو تو پھر نہیں بندہ کرتا کہ آپ نے سچ کہا کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں کہا۔ تو ہم نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، ابھی یہی اسلام ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے، ایمان کی شرائط و قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کی صفات پر، اس کی اسماء پر، اس کی توحید ربوبیت پر، یہ ساری چیزیں تؤمنہ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا۔ جیسے اسلام کو، قرآن کو مطلوب ہے ویسا ایمان لانا، اپنی مرضی سے نہیں کلمہ پڑھ لیا تو بس جان چھوٹ گئی، میں مسلمان ہوں اب کچھ بھی نہ کروں تو بس میرا ایمان ہے۔ ایمان میں اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے اور عمل بالجوارح ہے۔ زبان سے اقرار کرے یہاں اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، دل سے بھی مانے۔ اگر زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے نہیں مانتا منافق ہے، کیونکہ منافق جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ زبان سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اس لیے خالی زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اور خالی زبان سے اقرار کرے اور دل میں تصدیق کرے، عمل ہی نہ کرے تو یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ عمل بالجوارح ضروری ہے، اپنے ارکان سے، اپنے اعضاء سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے عمل کرے۔ عمل کے بغیر کام نہیں بنتا ہے، عمل کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، وکتبہ، اور تمام کتب سماویہ کو وہ مانے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ ہاں ان کتابوں کو ماننا، ہاں باقی تحریف ہوگی ہے وہ الگ بات ہے، صرف قرآن مجید اس بات سے محفوظ ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ باقی جو کتب سماویہ ہیں، تورات، انجیل، زبور ہے، ان میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت ساری ان کے جو ہے نا وہ ماننے والوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتب ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ ورسلی، اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، کسی ایک رسول کا بھی انکار سمجھو اس نے
اس بات کا انکار کر دیا، سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ ایک رسول کو نہ ماننا گویا کہ سارے رسولوں کا انکار ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا قائم ہونا ہے جو عدل و انصاف والا دن ہے، بدلے کا دن ہے، یہ بات مانے وہ۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لائے، اس کے اچھا اور برا ہونے پر۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، یہ تقدیر ہے۔ اللہ کا اندازہ ہے اور اللہ کا اندازہ 100% درست ہے۔ ہمارا اندازہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی تجربہ کار ہو اس کے اندازوں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ 100% صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ ہے تقدیر، اللہ کا علم کہ میرے بندے یہ کریں گے۔ ہاں، اس نے پھر ان کو عقل و شعور دیا ہے کہ یہ گڑا ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ بتا دیا اس کو۔ اب وہ اس کی مرضی ہے جدھر جائے۔ ہاں، جن میں ان کو اختیار نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کا رنگ کیسا ہے، اللہ نہیں پوچھے گا تیرا رنگ کیسا تھا، تیرا قد کتنا تھا، تیرا ناک ایسا کیوں تھا، تیرے کان ایسے، یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ نے بنائے ہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جو اس کو اختیار ملا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہاں بھی تجھے راستہ بتایا تھا، یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ برا ہے، تو کیوں پھر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، یہ سوال اس سے ہوگا۔ یہ گناہ تھا، یہ نیکی تھی، تو نے نیکی چھوڑ کے گناہ کیوں کیا، یہ بھی سوال ہوگا اس سے۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو یہ ہے ایمان، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، سارے فرشتوں کو برحق ماننا، اور یہ ماننا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ملائکہ کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو بڑے جدید اور بڑے عقل والے اور بڑے دانشور سمجھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح کتب کو، تمام کتب کو ماننا کہ یہ اللہ کی کتابیں، اللہ نے اپنے انبیاء پر، رسولوں پر، ان پر جو ہے نا وہ بھیجی تھی، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی اب ان چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار جو ہے، اس نے سمجھو ایمان کا انکار کر دیا۔ سب چیزوں کو ایک وقت میں ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ سمجھا گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کما حق کو ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لنا ولوالدینا، اللہم اغفر لنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم باعد عنا وعن المسلمين مصائب الدنيا والآخرة، اللهم انصرهم في الغزة، اللهم انصرهم في السودان، اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا،